بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل۔ یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکار کے لیے آتا ہے اے بنی اسرائیل۔ بنی کا مطلب ہے اولاد، اسرائیل کا مطلب اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ بنی اسرائیل، بنی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یا بنی اسرائیل کا مطلب ہم لفظی طور پر تو یہی کرتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے اس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اذکروا، تم یاد کرو، یہ امر ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اذکروا جیسے ہم نے پڑھا تھا انصروا، تم یاد کرو، جمع کا صیغہ ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں واو اور الف بھی آ گیا ہے۔ نعمتی، میری نعمت، میرا احسان، میری نعمت کو یاد کرو۔ التی، وہ جو انعمت، میں نے احسان کیا، علیکم، تم پر، کم کا مطلب تم، علی کا مطلب پر، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا تم پر، واو کا مطلب اور، انی، یہ کہ میں نے، فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی، علی کا مطلب پر، العالمین، تمام جہانوں۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا، سارے انسانوں پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور اپنے ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے۔ ان انعامات میں سے سب سے پہلا انعام اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا کی، اور وہ فضیلت دینی اعتبار سے بھی تھی، دنیاوی اعتبار سے بھی تھی۔ دینی اعتبار سے فضیلت یوں سمجھیں کہ انبیاء علیہم السلام ان میں مبعوث کیے، اور رسول ان میں بھیجے، کتابیں ان میں نازل کی، تورات، زبور، انجیل بنی اسرائیل میں نازل ہوئی۔ تقریباً 4000 انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مبعوث کیا، یہ دینی اعتبار سے ان کی فضیلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے، تو یہ دینی اعتبار سے ان کو فضیلت عطا کی، اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ ہم نے تمہارے اندر سے بادشاہ پیدا کیے، تو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی۔ تو یہ فضیلت اس وقت تک تھی جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے، تو اب جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کر دیا تو گویا کہ ان کی وہ فضیلت ختم ہو گئی، اس لیے کہ اب افضل البشر، افضل الانبیاء وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فضیلت اب جڑی ہوئی ہے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ۔ تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو سارے جہاں پر فضیلت عطا کی، یعنی اب یہ مطلب ہے کہ اگر تم اپنی اس فضیلت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہاری یہ فضیلت باقی رہے گی۔ اور اگر ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی فضیلت ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے کسی قوم، کسی قبیلہ سے کوئی شخص بھی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت، کہ اب تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو۔ واو کا مطلب اور اتقو، تم ڈرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں واو اور الف آ گیا۔ اتقو، تم ڈرو، یومن، ایسے دن سے، لا نہیں، تجزی، کفایت کرے گا، نہیں کافی ہوگا، نفس عن نفس، کوئی جی کسی جی کی طرف سے، یعنی کوئی شخص کسی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو اپنا بدلہ، اپنا حساب خود ہی دینا ہوگا۔ شیئن، کچھ بھی، واو کا مطلب اور لا یقبل، لا کا مطلب نہیں، یقبل یہ مجہول کا صیغہ ہے، قبول کیا جائے گا، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا شفاعتن، ان سے یا اس سے، یہ نفس کی طرف اشارہ ہو گیا، اس سے، شفاعتن، شفاعت، سفارش، ولا یقبل منہا شفاعتن، نہیں قبول کی جائے گی ان سے شفاعت، واو کا مطلب اور لا یؤخذ، نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، عوض، عدل کا مطلب عوض یا بدلہ، اور نہ لیا جائے گا بدلہ، واو کا مطلب اور لا ہم، نہ ہی، ہم کا مطلب وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخرت سے ڈرایا ہے کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی شخص بھی کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، کوئی شخص بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور دیکھیں کہ لوگوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں مال کی بہت زیادہ محبت ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال نہ لگے لیکن سفارش کے ذریعے سے میرا کام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یقبل منہا شفاعہ، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اس کا جو کام ہے شفاعت کے ذریعے سے ہونے والا، جو اس نے گمان کر رکھا ہے، اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے، تو شفاعت کے ذریعے سے بھی اس کا کام نہیں چلے گا۔ اور بنی اسرائیل کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بے شمار پیغمبر اور رسول مبعوث کیے ہیں، تو ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، قیامت کے دن ہمارے باپ دادا جو انبیاء ہیں وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا یقبل منہا شفاعہ، اس دن شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور دوسرا ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو انا پرست ہوتا ہے، وہ کسی کو سفارش کے لیے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جس سے سفارش کروانا ہو تو اس کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، بھئی تم میرے ساتھ چلو میری سفارش کر دو۔ تو جو انا پرست ہے تو وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ وہ مجھے کسی کی سفارش نہ کروانی پڑے، میرا مال خرچ ہو جائے اور میرا کام چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا یؤخذ منہا عدل، اس دن کوئی بھی معاوضہ یا عوض قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نہ شفاعت کام آئے گی اور نہ ہی مال کام آئے گا۔ اور اسی پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹ کیا ہے، ولا یقبل منہا، یہاں پر شفاعت ہے، وہاں پر عدل ہے، اور ولا یؤخذ منہا عدل پہلے آ گیا ہے، اور ولا یقبل منہا شفاعت وہاں پر اللہ نے بعد میں ذکر کیا۔ یعنی جس آدمی کا جیسا مزاج بھی ہو تو قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی قوم، ان کا قبیلہ، ان کا جتھا، ان کی اولاد، کوئی بھی قیامت کے دن اس کی مدد کو
نہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن تو ایسا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں اپنے بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا اپنے باپ کی جگہ پر حاضر ہو سکتا ہے، نہ بیٹا اپنی ماں کی جگہ پر حاضر ہو سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کے کوئی کسی کے کام، نہ بھائی بھائی کے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔